السلام علیکم، میرا نام محمد جنیل شاہ ہے۔ میرا ٹاپک آج ہے کرونا وائرس پہ، کیونکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں، اور میں فرنٹ لائن ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آج تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات جنم لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کرونا وائرس نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹوپی ڈرام ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ کرونا وائرس موجود ہے اور بہت کم درجے پہ افیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو، لیکن جن کو کر رہا ہے نا ان پہ ان کا یہ ہے کہ ان پہ بہت برا اثر ہے۔ جیسے ٹی بی کا ایک مریض ہے، یا سی او پی ڈی کا پیشنٹ ہے، ان کنٹرول ڈائبیٹک کا پیشنٹ ہے، یا پھر کوئی اور اس کو لیوکیمیا یا اور کوئی ایسی بیماری جس سے اس کا امیون سسٹم بہت لو ہے، ایچ آئی وی، ہیپیٹائٹس اور یہ بیماری ہے، اس سے امیونٹی بہت لو ہوتی ہے، ان پہ ان کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو چانسز ہیں کہ 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جب اس کو کرونا ہو گیا تو اس کا لائف جو تھی نا وہ کم ہو گئی، وہ ہو سکتا ہے 3 دن زندہ رہے، اگر اس نے 14 دن گزار لی تو وہ بچ سکتا ہے۔ وہ قسمت ہے، پھر اس کی ڈائٹ پہ ہوتا ہے اور امیونٹی بھی ہوتا ہے۔ تو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کرونا وائرس ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے اور ایس او پی پہ بھی عمل کرنا چاہیے، جو جس طرح بتایا گورنمنٹ نے، WHO نے۔ گھر سے بھی کم نکلے ہیں، مزدور بیچارے جو ہیں ان کی مزدوری کے بغیر نہیں رہ سکتے، کاروبار بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں۔ چلو میں ہوں ہیلدی ہوں، آپ کوئی اور ہیلدی ہے الحمدللہ، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، شوگر کا مریض ہوگا، یا کوئی ایچ آئی وی، اور اللہ نہ کرے یا ہیپیٹائٹس کے بیمار ہو گھر میں، یا ایسی بیماری کسی کو ٹی بی ہو جس کی کمیونٹی لو ہوتی ہے، تو اس مریض کے لیے یہ بہت ڈینجرز ہے۔ تو اس کے لیے آپ خطرہ بن رہے ہو، تو یہ ایک صحیح نہیں ہے کہ آپ وائرس سے ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ وائرس لے کے گھوم رہے ہو۔ آپ کیریئر ہو، آپ اپنے گھر، رشتہ دار، محلے میں اور لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میں بتا رہا ہوں، جیسے یہ بیماری جب پھیلی نا تو ہمارے پاکستان میں مختلف لوگوں نے باتیں بنائی، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر پیسے لے رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں لوگوں نے اذانیں بھی دی چھتوں پہ، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کرونا سے سب ڈر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے وبا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے کرتوت صحیح نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی ہم لوگ کرتے ہیں، پٹرول کو آپ خود دیکھ لیں، پٹرول چھپایا ہوا ہے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، لوگوں کا حق ہم مارتے ہیں، غریبوں کا حق ہم مارتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، اور ہم بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کرتے؟ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ یہ آج کل ٹڈیوں کا جو چل رہا ہے، ٹڈیوں کا سیزن، یہ ٹڈیوں کا یہ ابھی اللہ کا عذاب، اس میں قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی اس کا ہے ذکر، تو یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور لوگوں کی من گھڑت باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور وائرس موجود ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے جس طرح جان لیوا ہے، اس طرح اور 3% جان لیوا ہے، وہ ان کے لیے خطرناک زیادہ ہے جو بیمار ہیں، جن کی امیونٹی لو ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یار چلو ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کسی اور کو مار رہے ہو، اپنے رشتہ دار، محلے میں، یا اپنی فیملی کوئی ممبر، اس کو اگر بیمار کر رہے ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، آپ کسی کے لیے وہ نہ بنیں، موت کا ذریعہ نہ بنیں اور وائرس پھیلائیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی کو ہو بھی جاتا ہے تو وہ 14 دن کوشش کرے نہ نکلے، اگر کوئی نکلنا بھی ہے تو ماسک ضرور پہنیں، کسی سے ہاتھ نہ ملے، بخار یا چلو ہاتھ ملا بھی لیے تو اس کو دھو لینے چاہیے، اگر کسی سے ملاتے بھی ہیں ہاتھ تو فوراً دھو لیں، یا کوشش کریں تو نہ ملیں ان دنوں میں۔ اور سلام کا یہی طریقہ ہے، اسلامی جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ ہاتھ ملانا لازمی ہے، اس میں ہاتھ ملانا کوئی لازمی نہیں ہے، آپ منہ سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ اور گلے ملنا اور یہ زیادہ لوگوں نے بالکل ایسے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب پٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پٹرول پمپ سے پی ایس او والے کھولے ہوتے ہیں، باقی بند ہوتے ہیں۔ آج تو کھولے ہوئے تھے سارے، تو رش لگ جاتا ہے، پٹرول پمپ لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو یار اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے گھر میں بچوں کا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کی امیونٹی بھی بہت لو ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں وہ امیونٹی نہیں ہوتی جو ایک بڑے انسان میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے بوڑھوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کا اور بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے یار ہم لوگ صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی ہیلدی پرسن ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہیلدی ہوں، اور وہ اس کو وائرس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔
کسی کو پتہ نہیں ہیپیٹائٹس سی ہو وہ سائلنٹ کلر ہوتا ہے، کسی کو تھوڑی پتہ ہے، وہ آپ اندر لیور ختم کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو جب کرونا بھی ہو گیا تو آپ کی تو صحت خراب ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں اس سے بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، اور سیدھے راستے پہ چلیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ لوگوں کو توفیق بھی دے اللہ، اور ہمیں توفیق دے۔ گورنمنٹ پہ گالیاں دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو انسان اپنی حالت خود نہیں بدلتا اس قوم کی حالت بھی نہیں بدلتی۔ تو ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہے، نہ کہ ہم لوگ مختلف پارٹیوں کو سپورٹ کریں، گالیاں دیں، اس کو گالی دیں۔ میں تو کسی کو سپورٹر نہیں ہوں، اور الحمدللہ شک گلے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو لوگوں سے میرے زیادہ گلے اپنے لوگوں سے، مسلمانوں سے، جو ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، 2 نمبری بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز بتا دیں جو ہمارے ملک میں پیور ملتی ہو، ہر چیز میں ملاوٹ ہے یار۔ بچے کو دودھ نہیں چھوڑا انہوں نے، تو اللہ ایسے قوم پہ عذاب نہیں دے گا تو پھر کیا رحمتیں برسائے گا۔ تو یار یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تو عذاب بھی ختم ہوئے گا۔ اگر کچھ کہتے ہیں کہ وبا ہے تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے نا کہ ہم لوگ جو بتائے ہوئے راستے پہ ہیں اس پہ بالکل ہٹ چکے ہیں۔ تو میں بس اتنا ہی بتانا چاہ رہا تھا۔ کچھ باتیں میرے لوگوں کو بری لگی ہوں گی، دل پہ لگی ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اور یہ میری فرسٹ ویڈیو زندگی میں، سے پہلے کبھی زندگی میں ویڈیو نہیں بنائی، بس یہ کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ یار یہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤ اور مجھے شیئر کرو، اس کو میں پروموٹ کروں گا۔ مجھے نہ پروموشن چاہیے، نہ مجھے کسی کی وہ چاہیے، بس دوست میں ویڈیو دے دوں گا۔ نوید نام ہے اس کا، میرا بچپن کا دوست ہے، اور ہم نے ساتھ میں بہت کھیلا بھی ہے۔ ہم لوگ دونوں کرکٹر تھے، ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے، اور اس کے بعد ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی جاب میں مصروف۔ ابھی میں فرنٹ لائن ڈیوٹی کر رہا ہوں، کورونا کے پیشنٹ ساتھ میں کر رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی دیکھی ان کی حالت، جو پیشنٹ بہت بیمار ہیں، بڑے بڑے سیریس ہیں، ان کو کرونا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھ کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل وہ ہے، سیریس لینا چاہیے اس کو۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو یا اس میں کسی کو دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور بس میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور بس اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور غلط باتوں پہ نہ دھیان دیں۔ سوشل میڈیا میں لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے تو کسی چیز پہ بات نہیں کر، تصدیق کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور جہالت سے باہر نکلیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان ایشیاز ملک میں بہت جہالت ہے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں دنیا میں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل جل کر کام کریں۔ پاکستانی نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ ماجد، سب ایک ہیں۔ ہم سب کو ایک ہوں گے تو صحیح ہوگا، ورنہ اسی طرح دشمن ہمیں استعمال کریں گے، بیرونی سے بھی اندرونی سے بھی دشمن ہمیں استعمال کرے گا، اور یہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مارتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، ہمارے ملک کو یہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں لا تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ ایک غریبوں کے لیے وہ دوسرا قانون ہے، اور باقی امیروں کے لیے دوسرا قانون ہے، اور بس ہم لوگ بھی ایکٹریس ہو گیا اور یہ ماڈلز ہوتے ہیں اور ان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن شہید ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ٹرینڈ چلتا ہے، ٹویٹر پہ دیکھا ہے میں نے، اور پوچھنے والے غریبوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بس جب دیکھو کہ بھائی یہ ملک ریاض کا یہ ہو گیا، پتہ نہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو، یہ ایکٹریس کا یہ واقعہ ہو گیا، تو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے فضول کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جو فرائض ہیں، جو 5 ارکان ہیں اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو 5 وقت نمازی بنائے اور صاف نیک انسان بنائے، ہماری دعا ساتھ ہے۔ اور ہم بھی نئے لوگ ہیں، ہماری جو نئی قوم ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے غلط راستے پہ ہے، تو ٹک ٹاک سے نکلنا ہوگا۔ ٹک ٹاک بھی ایک بڑی لعنت ہے ہمارے ملک میں۔ میرے دوست بناتے تھے ان کو، میں نے بےزتی کی، ان کو میں برا کہتا تھا کہ یار یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور تو اسے نکل جاؤ، تو وہ حالانکہ تبلیغی جماعت کے ہمارے اچھے لوگ تھے، لڑکے 5 نمازی تھے، وہ یہ حرکتیں کرتے تھے، مجھے بڑا عجیب لگتا تھا یار۔ چلو ایک عام بندہ کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے وہ، چلو تھوڑا سائڈ پہ، اس کو اسلام کی تھوڑی تبلیغ کی نیڈ ہے۔ ایک بندہ بالکل صحیح ہے، 5 نمازی بھی ہے، وہ ٹک ٹاک کے کام کریں اور یہ حرکتیں کریں،
تو یار یہ بہت برا لگتا ہے. ٹک ٹاک نہیں کرنی چاہیے, ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. ٹک ٹاک لعنت ہے. اس طرح پھر لوگ ہمارے پاکستانی بھی ایسے ڈرامے بنائے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں لگایا ہوا ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا, یہاں پہ اینڈ کرنا چاہوں گا. بولوں گا ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اپنے پڑوس میں خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور اس پہ عمل کریں. SOPs پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ کرونا وائرس جو ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس فیور ہو گیا اور یہ ہوگا. کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہے, جیسے مجھے جب سمٹمز آئے تھے 2 دن فیور ہوا تھا, اس کے علاوہ میرا سینس اور اسمیل 4 مہینے بعد, ابھی 4تھا مہینے چل رہا ہے, تو میرا بھی تھوڑا تھوڑا اسمیل کا معاملہ حل ہو رہا ہے. مجھے اسمیل نہیں آتی تھی, نہ خوشبو آتی تھی, نہ بدبو آتی تھی, سمجھ اب تھوڑی تھوڑی آتی ہے, لیکن محسوس کبھی ہو جاتی کبھی نہیں ہوتی. تو کسی کا ٹیسٹ کا مسئلہ ہوا ہے, جیسے میرے کافی دوست بیمار ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے ٹیسٹ کی شکایت کی, ان کا ٹیسٹ ابھی تک نہیں آیا. اور کسی کا 15 دن میں ٹھیک ہو گیا, کسی دوست کا اسمیل 16 دن میں ٹھیک ہوا, کسی کے 2 مہینے لگ گئے, کسی کا مہینہ لگ گیا. وہ پھر اس کی ہوتا ہے. میرا جو 4 مہینے ہو گئے, ابھی مجھے ہلکی ہلکی اسمیل آتی ہے, اور کبھی کبھی بالکل نہیں آتی. تو یہ نہیں ہے کہ بس وائرس ہو گیا ختم ہو جائے گا, اس کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. اور کرونا وائرس میں ایسا بھی میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگ تو زندہ رہ جاتے ہیں, لیکن ان کے گردوں پہ افیکٹ ہو جاتا ہے. جسم کے GIT سسٹم, جو پیٹ والی بیماریوں میں افیکٹ کرتی ہے, جسم میں جو ایریا کمزور ہوگا نا, اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ میں وائرس ہوا بچ گیا, اس میں کوئی نہ کوئی جسم میں افیکٹ بھی کر سکتا ہے بعد میں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو وائرس ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, نہ فیور ہوتا ہے, نہ کف ہوتی ہے, نہ سنیزنگ ہوتی ہے, نہ باڈی پین, کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ, لیکن وہ پھیلا رہا ضرور ہوتا ہے, باہر گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ماسک سارے پہنیں, ماسک پہ ترجیح دیں. چاہے ماسک نہیں ہے تو کوئی رومال باندھ لیں, کوئی کپڑا شپڑا, نکلیں گھر سے. تو اسی طرح ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. کچھ لوگ تو بالکل ایسے نکلتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نماز یہ فضول ہے, سب یہ وہ فلان ڈھمکان ہے. لوگوں کی باتوں میں نہیں ہے, لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. جو لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں, وہ پھر پہلے تو اللہ سے ڈر رہے ہیں, کورونا سے بعد میں ڈرنے کی بات ہے. اللہ سے پہلے اللہ سے ڈرو گے تو کورونا جیسی بیماری سے بچو گے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. کورونا سب میڈیا والوں نے کورونا پھیلایا ہوا ہے, کورونا. بھائی کرونا ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن لوگوں کو صحیح راستے پہ چلایا میڈیا. بس یہ ہو گیا, اتنے ڈیتھ ہوگی, اتنے بیمار ہو گئے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اچھی چیز نشر کریں, لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلائیں, نہ کہ فضول پروگرام لگائے ہوتے ہیں. پتہ نہیں لڑکیوں اور لڑکوں کو نچاتے ہیں یہ لوگ بائکوں کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کبھی جہاد کی بات نہیں کی انہوں نے, کبھی بھی بیٹھے ہوئے TV شوز میں کبھی جہاد کی بات نہیں ہو. جہاد کی بات کریں گے تو چینل بند ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم, بس میں یہی بولوں گا آخر میں, یار ابھی بھی وقت ہے, تو ہم اگر یہ کریں گے تو عمل کریں گے تو ہوگا, ورنہ اسی طرح ہم لوگ رسوا ہوتے رہیں گے, نقصان ہمارا ہی ہوگا. آخرت میں بھی جواب دینا ہے. اور ایسا کام نہ کرو جس میں بعد میں شرمندگی ہو. یہ رشوت کام اور یہ سارا گند ہے, ہمارے ملک کا سسٹم ہی گندہ ہے. اللہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرے, اور علماء کو بھی چاہیے کہ اس پہ زور دے, اور پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو, تاکہ ہر امیر غریب, ہر طبقہ, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اس کو برابر اس کے حقوق مل سکیں, اس کو برابر اس کا سب کچھ مل سکے, اس کو عدالت میں انصاف بھی مل سکے. پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ کسی جگہ سے انصاف ملا ہو. انصاف ملتے ملتے وہ مر جاتا ہے, اس کی جسم بھی ختم ہو جاتا ہے قبر میں, لیکن کوئی انصاف نہیں ملتا. تو ملک کا کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے فی الحال, لیکن ہم کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا. جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے, ملک کا سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا, اسلام نظام بھی نافذ ہو جائے گا, ہمارے لوگ بھی سیدھے راستے پہ سب کچھ آ جائیں گے, تو سب سسٹم صحیح ہو جائے گا. چلو اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو.